بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی اس مبارک مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور ہر طرف ایک عجیب قسم کی بیداری، ذوق و شوق اور اللہ کے احکامات پر عمل کا ایک نیا جذبہ نظر آتا ہے۔ عبادت، تسبیح اور تلاوت قرآن کی بہار سی آ جاتی ہے۔ ماہ صیام میں گناہوں سے اجتناب، نفس پر قابو اور خواہشات پر پابندی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ عمل مسلسل ایک ماہ تک جاری رہتا ہے اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہو جائے۔ تمام انبیاء کرام کے دور میں یہ روزوں کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں، سب نے اس پر عمل کیا ہے، اور محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ روزے اپنی آخری شکل میں قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئے۔ قرآن کے مطابق، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ روزے رکھنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، نفس پر قابو ہو، ہماری خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اس کی خوشنودی ہمارا مقصد ہو، اس کی ناراضگی ہمیں خوفزدہ کر دے، ہم اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دیں، ہمارا جینا، مرنا، قربانی سب کچھ اس مالک کے لیے ہو جس کی رحمت اور سرپرستی میں ہماری زندگیاں قائم ہیں۔ ماہ رمضان کی سال بہ سال آمد اس بات کی تیاری کے لیے ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کے سپاہی اور غلام بن جائیں، اس کا خوف اور ڈر ہمیں ہر برائی سے روک دے، اور پورے ماہ یہ ٹریننگ کورس کرنے کے بعد ہم مخلص بندے اور مجاہد اسلام بن جائیں اور احکم الحاکمین کی ہر پکار پر لبیک کہیں۔ اس ماہ کے روح پرور ایام ہمیں ضابطۂ اسلامی سکھلاتے ہیں۔ وقت کی متعین حدود میں رہ کر محض اللہ کی رضا کی خاطر متعینہ وقت کے لیے جائز خواہشات سے رکنا، حلال و طیب چیزوں کے کھانے پینے سے بچنا، عبادت کا خاص اہتمام، سحر و افطار، یہ سب کچھ ہمیں درس دیتے ہیں، کسی خاص مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان تمام ظاہرداریوں کی پابندیوں کے ساتھ حقیقت صیام کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم سمجھتے یہی وہ ماہ مقدس ہے جس کی ایک رات کو خیر من الف شہر فرمایا گیا ہے، جس میں تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت کی تنزیل کی گئی، مسائل کی گتھیاں سلجھائی گئیں اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ان کے خالق کی طرف سے ضابطۂ حیات عطا کیا گیا۔ یہ کتاب انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی اور سب سے سیدھے اور بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس ماہ میں قرآن مجید سے اپنی زندگی کا مضبوط رشتہ قائم کریں، اس کے لفظ لفظ پر غور کریں، معنی و مفہوم کو سمجھیں اور اس پر عمل کا عہد کریں۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح میں ایک قرآن کا سننا سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کریں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کلام ربانی کو سنیں اور سمجھیں، کیونکہ اس سے ہماری نجات اخروی وابستہ ہے اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی تعلیمات پر مبنی ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اس ماہ محترم و متبرک میں خاص طور پر ہمیں تمام بیکار اور غلط باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت و بد کلامی سے دور رہنا چاہیے، اور اگر کوئی جھگڑے پر آمادہ نظر آئے تو اس سے کہے کہ میں روزے سے ہوں، اور جھگڑے سے بچے۔ یہ روزے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 100 گنا تک ہے، لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ انسان اپنی شہوت نفس اور اپنا کھانا پینا میری ہی خاطر تو بند رکھتا ہے۔ اس ماہ کے نوافل فرض کے برابر اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نیکیوں کی اس بہار میں اللہ کے خزانہ رحمت سے قیمتی موتی چن لینے چاہیے، اپنے نفس کو تمام بے اعتدالیوں سے بچا کر اس سنہری موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ماہ رمضان ہمیں اللہ کی حاکمیت کا حق الیقین عطا کرتا ہے
اور تقوی کا وہ مطلوبہ جوہر عطا کرتا ہے جو ہماری زندگی کو منور کرتا ہے۔ اس ماہ میں قواعد و ضوابط کی مسلسل 30 دن کی تربیت ہمیں مطیع و فرما بردار بناتی ہے اور اللہ کے لیے مر مٹنے کا درس دیتی ہے۔ اس سنہری موقع پر ہمدردی اور مواسات کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ بھوک اور پیاس ضرورت مندوں کی تکالیف کا احساس دلاتے ہیں، جس سے انفاق فی سبیل اللہ کی آمادگی پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہر المواسات اور شہر الصبر بھی فرمایا ہے۔